فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے۔ آداب ناظرین، عید میلاد النبی کے موقع پر اس خصوصی گفتگو میں تحسین منور آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ گوپی ناتھ امن لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ کس نے دیا پیام اخوت؟ رسول نے۔ کس نے دیا پیام اخوت؟ رسول نے۔ کس نے سکھائی رسم محبت؟ رسول نے۔ جو بے عمل تھے ان میں بھی جوش عمل بڑھا، ایمان کو بخش دی وہ حرارت رسول نے۔ جی ہاں ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آج کی اس پریشان حال زندگی میں اگر انسان ان پر چلے، ان کی فالو کرے، ان کے بارے میں اگر جاننے کی کوشش کرے، ان کی رہنمائی میں چلے، اگر ان کی تعلیمات پر چلنا چاہے تو اس کی زندگی جو ہے ان تمام پریشانیوں، ان تمام دقتوں، ان تمام تکلیفوں کے باوجود پرامن ہو سکتی ہے، پرسکون ہو سکتی ہے۔ اسی پر غور کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں 4 اہم شخصیات موجود ہیں، ان سے میں آپ کا تعارف کراؤں گا، اور آج ہم بات کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر کس طرح انسان کو لایا جائے۔ کیوں انسان جو ہے وہ در بدر بھٹکنے پر مجبور ہے؟ کیوں نہیں وہ اس در کو تھامتا جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ بہت آرام طلب ہو سکتی ہے، بہت آرام کے ساتھ گزر سکتی ہے؟ تو آئیے میں اپنے 4 خاص مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں دہلی کی شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام محترم مولانا محسن تقوی صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین اور شاعر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ ہمارے درمیان مولانا رضا اللہ صاحب بھی موجود ہیں جو مدیر ہیں ترجمان جدید کے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور صوفی پیس فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم آپ چاروں کا اس خاص گفتگو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ناظرین پروگرام کا آغاز کریں باقاعدہ، کیونکہ ہمارے درمیان ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک نعت رسول پاک ہی سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ماجد صاحب آپ کو زحمت دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، عالم اسلام کو عید میلاد بہت بہت مبارک۔ یہ بڑی سعادت ہے اس ای ٹی وی اسٹوڈیو میں آج میں موجود ہوں اور نعت سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ بتائیں کیا کہ عاصیوں کو کیا دیا حضور نے، بتائیں کیا کہ عاصیوں کو کیا دیا حضور نے، بتائیں کیا کہ عاصیوں کو کیا دیا حضور نے، کیا دیا حضور نے، خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے، خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے، بتائیں کیا کہ عاصیوں کو کیا دیا حضور نے۔ مطلع ثانی، سواد شب کا ہر نشان مٹا دیا حضور نے، سواد شب کا ہر نشان مٹا دیا حضور نے، مٹا دیا حضور نے، بجھے ہوئے چراغ کو جلا دیا حضور نے، بجھے ہوئے چراغ کو جلا دیا حضور نے، خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے۔ ناظرین، حدیث پاک سے استفادے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں۔ پسینہ خشک ہونے سے ہی پہلے کامگار کو، پسینہ خشک ہونے سے ہی پہلے کامگار کو، پہلے کامگار کو، خوشی خوشی سے اس کا حق دلا دیا حضور نے، خوشی خوشی سے اس کا حق دلا دیا حضور نے،
خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے، خدا ہی جانے۔ آج کے اس متبرک موقع پر تمام ناظرین کی نظر میں یہ شعر کرتا ہوں، خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ خدا ہی جانے کس طرح سے زندگی گزارتے، خدا ہی جانے کس طرح سے زندگی گزارتے، زندگی گزارتے، جہاں میں ہم کو آدمی بنا دیا حضور نے، خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے۔ سماعت فرمائیں۔ تحسین بھائی، اس میں قافیے کے لیے علماء کرام تشریف فرمائیں اور ناظرین سے دعا چاہتا ہوں۔ ہر ایک ظلم خود سہا، زباں سے کچھ نہیں کہا، ہر ایک ظلم خود سہا، زباں سے کچھ نہیں کہا، زباں سے کچھ نہیں کہا، ادوئے جاں کو بھی گلے دعا دیا حضور نے، ادوئے جاں کو بھی گلے دعا دیا حضور نے، خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے۔ آخری شعر یعنی مقطع سے پہلے، جیو خدا کے نام پر، مرو خدا کے نام پر، جیو خدا کے نام پر، مرو خدا کے نام پر، مرو خدا کے نام پر، قدم قدم پہ ہم کو حوصلہ دیا حضور نے، قدم قدم پہ ہم کو حوصلہ دیا حضور نے، خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے۔ میری کیا اوقات ہے میں نعت کہہ سکوں، این سعادت بزور بازو نیست، دانا بخشت خدائے بخشندہ، لیکن کوشش ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا جذبہ ہے، ان کا گنہگار ہی صحیح، ان کا امتی ہوں۔ مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میری مجال کیا تھی ماجد ایک شعر لکھ سکوں، میری مجال کیا تھی ماجد ایک شعر لکھ سکوں، ایک شعر لکھ سکوں، سخنوری کا مجھ کو حوصلہ دیا حضور نے، سخنوری کا مجھ کو حوصلہ دیا حضور نے، بتائیں کیا کہ عاصیوں کو کیا دیا حضور نے، کیا دیا حضور نے، خدائے کل کا راستہ دکھا دیا حضور نے۔ سبحان اللہ ماجد صاحب، بہت اچھی شروعات آپ نے اس پروگرام اور اس گفتگو کی ہے۔ مہاراجہ سر کرشن پرساد کا شعر ہے، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پر یقین ہے۔ محسن صاحب، آج کا انسان بہت تکلیف میں ہے، بہت مشکل میں ہے، بہت پریشان ہے، اور جس کو وہ بلندی سمجھ رہا ہے وہ پستی ہے، در بدر بھٹکنے پر مجبور ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جو اندر کا سکون ہوتا ہے، جو من کا سکون ہوتا ہے، وہ اس سے کیوں دور جا رہا ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ روشنی ہے، وہ پیغامات ہیں جن سے وہ کچھ اپنے بھٹکاؤ کو صحیح کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں لا سکتا ہے؟ کیا ہو سکتی ہیں وہ باتیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے واقعاً، آج کی دنیا کا بہت سنگین مسئلہ، کہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود نفس کے اندر اپنے بے چینی محسوس کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے فسادات سامنے اس کے آ رہے ہیں، وہ خود بھی فساد کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اصل میں جو دیدگاہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دینی چاہیے ہے، یعنی انسان کی نگاہیں، اس کی توجہ اپنے پروردگار کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو، اپنے معنوی کمالات کی طرف ہو۔ ان
تمام چیزوں سے ہٹ کے انسان آج دنیا کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہے، مادیات کے اندر جو ہے وہ گھر چکا ہے۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت پیغمبر بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے اس ہدف کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے حالات، مختلف حالات گزرے ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام نے تنگ دستی کا دور بھی مسلمانوں کا دیکھا ہے۔ پیغمبر اسلام نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس وقت ایک طرح سے ایک حکومت پیغمبر کے ہاتھوں میں آئی اور مسلمانوں کی شان شوکت اس میں اضافہ ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی سیرت ہر دور میں ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی انداز پہ ہے، ایک ہی نہج پہ ہے۔ یعنی ابتدا سے از اول تا آخر پیغمبر اسلام کی یہ تبلیغی زندگی، 23 سالہ زندگی، اس کے اندر ہم کچھ اصول دیکھتے ہیں کہ جو کارفرما ہیں اور جن کی وجہ سے زندگی میں یعنی مادی اعتبار سے اتار چڑھاؤ بھلے ہی آ گئے ہوں، لیکن معنوی اعتبار سے اور نفسیاتی اعتبار سے جو ہے پیغمبر ہمیں ہر دور کے اندر جو ہے بالکل ایک ہی شکل میں نظر آتی ہیں۔ وہ یعنی آخرت کے اوپر توجہ رکھنا، خدا سے لو لگانا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جسے آج کا دور کا انسان جو ہے وہ فراموش کر چکا ہے، اور بہترین نصیحت اسے پیغمبر کی سیرت میں مل سکتی ہے، اگر وہ ان کی اسے یہ سیرت توفیق پر غور حاصل ہو فرمائے، اگر اس کو توفیق ملے جی، تو وہ ہو سکتا ہے۔ رضا اللہ صاحب، آمنہ کے لال میں ایسی کیا بات ہے کہ مطلب ان پر ہماری جانیں قربان ہو جائے؟ مطلب وہ شخصیت، وہ محسن انسانیت کی شخصیت کی ایسی کیا کمالات ہیں جن کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بھر آتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ حشر میں جو ہے ہمارے تو شفیع وہ ہو ہی جائیں گے، کیونکہ وہ بہت رحمان و رحیم کے جو ہے حبیب ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اول تا آخر اگر اس کو ایک لفظ میں ہم ادا کریں تو وہ غمخوار انسانیت ہے، ہمدرد انسانیت ہے۔ کیا بات ہے! اور جیسا ذکر کیا مولانا نے کہ رسول اکرم کا وہ دور جو مکی دور کہلاتا ہے، اظہار نبوت کے بعد کا 13 سال کا اذیتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا دور، 10 سال اور کچھ دنوں کا عرصہ مدینے کا۔ اب دیکھیں کہ پوری زندگی میں کہیں بھی جو انداز مکے کا ہے وہی انداز مدینے کا ہے۔ اپنے لیے آپ نے کبھی کچھ جمع نہیں کیا۔ غزوہ حنین میں جب بہت سارا مال آپ کے ہاتھ آیا تو وادی بھر بھر کے دوسروں کو دے دیا، سونا چاندی یوں لپوں میں بھر کے آپ نے بانٹ دیا دوسروں کو۔ اپنے لیے کیا رکھا؟ اپنے لیے کچھ بھی نہیں۔ انصار کو کچھ اس میں شکایت اس بنیاد پر ہوئی کہ ہم اول سے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا، اور جب آپ کو پتہ چلا تو رسول رحمت نے جمع کرایا ان کو، ان کے فضائل بیان کیے، اپنا ذکر کیا، اور ایک لفظ میں بات، حدیث لمبی ہے اور صحیح حدیث ہے، ایک لفظ میں کہا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا والے مال و متاع لے کر جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ کیا بات ہے! تو سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگے، داڑھیاں بھیگ گئیں، اور کہا اللہ کے رسول، ہمارے مال، ہماری جانیں سب آپ پر قربان، ہمیں آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہی پہ ہم آگے اس کو جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، آج کا انسان جو ہے کیا اسے واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے؟ وہ مطلب وہ ان کو گھر لے جانا چاہتا ہے کہ نہیں لے جانا چاہتا؟ جب میں آج کے انسان کہتا ہوں، میں آج کے مسلمان کی بات کرتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے؟ اس کے اعمال میں نظر آتی ہیں باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں ای ٹی وی کے ناظرین کو اس حوالے سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور اس شعر سے اپنی بات آگے کرنا چاہوں گا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، کیا بات! یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ نبی اپنی بعثت سے لے کر اور جب تک یہ دنیا موجود رہے گی اس وقت تک پوری انسانیت کی ضرورت رہیں گے، نہ صرف مسلمانوں کی
بلکہ جو نبی آتا ہے وہ خاتم النبیین ہے، تو وہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح کلام پاک میں صبح قیامت تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے اس لیے کہ اس کی گارنٹی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ارشاد فرما کے دیا ہے۔ وہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سیرت کے تحفظ کی گارنٹی دی ہے، اور ہم رسول کی زندگی کو سب سے زیادہ قرآن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ احادیث کا دائرہ تو وہ ہے جو نبی کا کہا ہوا ہے، نبی کا عمل ہے، لیکن قرآن میں نبی کے کس طرح کے فضائل ہیں۔ یہ بہت بڑا انفارچونیٹ ہے آج کی تاریخ میں اور آج کی اس مادی دنیا میں، جس کی طرف ایک بہت اچھا افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے۔ کیا بات۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ آج کلمے کی حد تک اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو شامل ہیں، لیکن نبی جو مشن لے کر آئے، جو نبی کا مشن تھا جہالت کے اندھیروں کے خلاف، جو نبی کا مشن تھا یتیموں کی پرورش کے لیے، جو نبی کا مشن تھا بیواؤں کے افلپمنٹ کے لیے، جو نبی کا مشن تھا کہ ارسپیکٹو آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن، ذات، برادری، علاقہ، مذہب، اس سے اوپر اٹھنے کے بعد کمزور لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے اور انسانیت کی مدد کی جائے، اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ آج کا انسان اگر میثاق مدینہ اور حجۃ الوداع اور فتح مکہ ان تین چیزوں کو اپنے سامنے رکھے تو نبی کی پوری زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب نبی کی مکی زندگی دیکھتے ہیں تو طائف میں ان کا پتھر کھانا بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور پھر نبی کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے ہمیں کہ آج ہماری ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم بہت جلدی خونخوار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پر جب لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے کبھی انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے دیا، کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کے ذریعے دیا، قرآن نزول ہوا، کبھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ کے ذریعے دیا، کبھی تبت یدا ابی لہب کے ذریعے دیا، لیکن نبی ہمیشہ خاموش رہے۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دے تھے، جب ستایا جا رہا تھا حضرت خبیب کو، حضرت بلال کو، ان کے ساتھیوں کو، نبی کی زندگی کے دائروں کو تنگ کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ دعائیں کی کہ اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرما کہ یہ مجھے پہچاننے لگے، میں اسے آخرت کے عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ اور جو پہلا جمہوری ڈاکومنٹ کانسٹیٹیوشن میرے نبی نے تشکیل دیا، جسے ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں ہجرت کے بعد، اس میں کرسچنز، جوئش، نان بلیورز، مسلم سارے لوگ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالم انسانیت کے سامنے اور بالخصوص مسلمانوں کے سامنے وہ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے سامنے آج کے زمانے میں صلح حدیبیہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے سامنے وہ فتح مکہ ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گرد کہلانے والے لوگ جو اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ کے کسی کا گلا کاٹ دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا پیغام ہے کہ دشمن کی کھڑی فصلوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے دکان اور مکان کو نہ نقصان پہنچایا جائے۔ وہ ان لوگوں کے لیے بھی معافی کا اعلان کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا دیا تھا۔ تو اتنا بڑا رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے؟ مگر ہم نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ہم نبی کی یادیں مناتے ہیں، ہم جب جشن اور جلوس نکالتے ہیں تو اس میں تمام کچھ اچھے کام کرتے ہیں تو کچھ برے کام بھی کرتے ہیں، میلے اور ٹھیلے لگاتے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے، نہیں اس پر ہمیں بات کرنی ہوگی، سیرت ہے اسے کہیں نہ کہیں بالکل ہمیں بات کرنی ہوگی کہ ہم تعلیم میں کیوں پیچھے رہ رہے ہیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بات کہی ہے، ہم جو ہیں دوسروں کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے جو ہے کیوں نہیں ہم ایک ایسا عمل اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان بنا سکیں۔ یہ سب ہمارے اندر جو کمیاں آ گئی ہیں کسی وجہ سے، ہم اس پر بھی غور کریں گے، لیکن یہاں وقت ایک مختصر وقفے کا، ہم وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، کہیں جائے گا نہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ عید میلاد النبی پر اس خصوصی گفتگو میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، اور آج کی زندگی کو ہم لے کر اس پر بات کر رہے تھے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو پروفیسر رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کا شعر ہے کہ معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام، معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام، وہ امت اسلام میں محدود نہیں۔ اکبر مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔
اگر ہم ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سبھی انصاف پسند لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے۔ ماجد دیوبندی صاحب، آپ کو مطلب ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگوں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس میں ان کی زندگی کے جو روشن پارے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم اس کا امتزاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان دنیا کے ان عظیم ملکوں میں سے ہے کہ جہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ اب یہ تو طے ہے کہ جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں تو حضور کی توجہ ادھر ہے۔ واہ۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام بزرگان دین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت علاء الدین صابر کلیری، یہ سب آل رسول ہیں۔ تو ہندوستان کی عظمتوں کے جہاں بہت سے پہلو ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیرت سرکار پر جان دینے والے میں سمجھتا ہوں دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہندوستان میں ہیں۔ ہمارے علماء کرام، اہم ترین شخصیات موجود ہیں، ان سے آپ نے گفتگو کی۔ سارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث اور معاف کیجیے گا دین کو وہاں استعمال کرنے کا مزاج بنا لیا جہاں ہمارا فائدہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث اور قرآن۔ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قدریں بدلتی ہیں، اور میں گستاخی نہ ہو تو یہ عرض کروں کہ آج اسلام کی جو اقدار ہیں، اسلام کی ضروریات ہیں ہماری نئی نسل کے لیے، وہ ذرا مختلف ہیں۔ مختلف اس اعتبار سے کہ آج ہم انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دینی تعلیم کی طرف شاید ہماری رغبت کم ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اس وقت چین جانا ناممکن تھا، لیکن اہمیت بتائی تعلیم کی۔ آج وہ لوگ، ہم لوگ جن سنت کا درجہ رکھتا ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے علم حاصل کرنا، وہ علم سے دور ہیں۔ میرا خیال ہے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کے ساتھ ساتھ علم کے پہلو پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ علم تو جیسے جب اگر شروعاتی اقرا سے ہوئی ہے تو پڑھو تو پھر وہ جو ہے اقرا بسم ربک الذی، ایک اجازت اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا ہے، لیکن وہ ہم لوگ پیچھے ہیں۔ ایک اجازت اور چاہتا ہوں آپ سے کہ آج ہندوستان، پاکستان، یہ ہمارے ایشیا میں جو بہت سے لوگ مذہب کے نام پر اختلافات پھیلا رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کا جو مسلک ہے، عقیدہ ہے، آپ اس پر رہیں، لیکن اللہ کے واسطے منبر رسول سجا کر وہ سب کچھ نہ کریں جو رسول نے نہیں کیا۔ میرا 30 سال پرانا ایک قطعہ بہت مشہور ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بلکہ ترنم سے پڑھ دوں۔ جی جی، ملاحظہ فرمائیں۔ جس کے صدقے میں یہ حیات ملی، اس کے ہم سچے امتی بن جائیں، دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم محمدی ہیں، بعد میں اور کچھ ہیں، نہیں، اور صحیح اس بات کی ہے، سخت ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ رضا اللہ صاحب، بہت ایک صحیح طرف ماجد صاحب نے اشارہ دیا ہے ہم لوگوں کا، اور ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کے آپس میں تفرقے ہیں، اور اس میں صرف میں جو مذہب اسلام کے تفرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے آپس کے اندرونی خلفشار ہیں، ان کے علاوہ بھی ملک میں بھی جب ہم ایک دوسرے سے جدا جدا سے نظر آنے لگتے ہیں، تو کیا اسلام ہمیں سب کو ایک، انسانیت کو ایک نہیں سمجھتا ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم ایک ہوں؟ دیکھیے، اسلام کی تعلیم تو یہی ہے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت و محبت جتنی سچی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم اصلیت اور حقیقت کے مقابلے میں ظاہرداری پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر نسبتیں نئی ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو بھی نئی نسبت آتی ہے وہ ہمیں رسول اکرم سے تھوڑا سا دور کر دیتی ہے، چاہے ہم کتنا ہی اپنے نفس کو اطمینان دلائیں کہ یہ رسول اکرم سے ہمیں قریب کر رہی ہے، کیونکہ ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ان ساری نسبتوں سے ہماری توجہ بڑھتی ہے، اور ہماری توجہ تمام تر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کرام، آپ کے دور پر مرکوز رہے، تو ہمارے اندر یہ جو چیزیں ہیں، اختلافات صحابہ کرام میں بھی تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ نفرت
अदावत, दुश्मनी और उनके लिए ज़ुबान का इस्तेमाल, फतवे बाजी, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो हमें लौट कर फिर से उसी दौर की तरफ जाना चाहिए। सीरत रसूल को दोबारा पढ़ना चाहिए और इस मकसद से पढ़ना चाहिए कि हमारी जो मुसीबतें, परेशानियां हैं, इनका हल सीरत रसूल में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा ही आपको इसलिए है ताकि तमाम तर मुसीबतें और परेशानियां सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सारी इंसानियत की आपकी सीरत के अंदर है। इसीलिए कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किसी और ज़ात को नहीं कहा है, सिर्फ रसूल मोहतरम को। और रसूल मोहतरम ही की ज़ात ऐसी है कि हम सबको दोबारा एक प्लेटफार्म पर जमा कर सकती है। वरना अगर आपको छोड़कर हम निस्बतों पर जाएं, ज़िंदगी में कोई भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर लें, हम जमा नहीं हो सकते। लेकिन रसूल के नाम पर, रसूल का झंडा लेकर अगर हम खड़े हो आज, तो कोई भी मुसलमान कितना ही गया गुजरा हो, वो उसके नीचे आने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। सब अपनी फजीलत समझेंगे, सब अपने बाइसे फ़ख्र समझेंगे उसको। जी मोहसिन तक़वी साहब, मोहसिन इंसानियत की जो ज़िंदगी है, उनकी जो तालीमात हैं, उनको किस तरीक़े से हम आम करें और ताकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उन तक भी पहुँचे, और जो गैर मज़हब के लोग हैं, जो हमारे बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, हिंदू बच्चे हैं, सिख बच्चे हैं, ईसाई बच्चे हैं, या वो उस मज़हब के जो लोग हैं, हमसे भी जो लोग मिलते जुलते हैं गैर मज़ाहिब वाले, उनको भी पता चले कि भाई ये किस रसूल के मानने वाले हैं, और उससे हम लोगों की क़ुर्बतें, हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके, और हम लोग मिलजुल के एक ऐसे मुआशरे में रह सकें कि एक बहुत ही बेहतरीन मुआशरा कहला सके। देखिए, जहाँ तक तालीमात पैगंबर के आम करने का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ इस सिलसिले में सबसे पहला फरीज़ा हमारा ये है कि ख़ुद हम उसके ऊपर पहले अमल पैरा हों। सही बात, बहुत अच्छी बात। जब तक हम खुद तालीमात पैगंबर को अपनी ज़िंदगी में प्यादा नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारी तकरीरों का भी कोई असर नहीं होगा। हमारी बात में असर उसी वक्त पैदा होगा कि जब हम खुद पहले अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, तालीमात पैगंबर के सांचे में अपने आप को ढालेंगे। ये इस सिलसिले में वाक़ई मुसलमानों की तरफ से कोताही हुई है, और इसका एतराफ़ जो है वो हमें करना चाहिए। देखिए, आज पैगंबर के किरदार के सिलसिले में, आपकी सीरत के सिलसिले में गैर मुस्लिमीन से आप अगर गुफ्तगू कीजिए तो चंद मसले हैं कि जिन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाया जाता है, और पैगंबर के सिलसिले में जसारतें, यानी उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के और उन्हें बहुत ज़्यादा यानी अहमियत दे के जो है वो बात कही जाती है। उसके अलावा हम वाक़ई सीरत पैगंबर सही मायने में दुनिया तक नहीं पहुंचा सके। ये वाक़ई हमारी एक कोताही रही है, और अगर हमने वाक़ई ये काम किया होता तो मैं समझता हूँ कि आज जो नफ़रतें हम हिंदुस्तान के अंदर या दीगर मकामात के ऊपर मुसलमानों के सिलसिले में देख रहे हैं, शायद वो हम न देखते। लेकिन हम बड़े बड़े सतह पर देखते हैं, जश्न आमद रसूल के मौके पर बहुत जुलूस निकलते हैं, हर शहर में, पूरी दुनिया भर में एक बहुत बड़ी शान के साथ सब कुछ होता है, तो वो उससे वो पैगाम नहीं पहुंच रहा है। ज़ाहिरी रस्में तो बाकी हैं, लेकिन रस्में कभी कभी जो है वो बिल्कुल बेमाना हो जाती हैं कि जब उनकी रूह जो है वो इंसान फरामोश कर बैठे। सीरतुन नबी वाक़ई एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है कि हम इसके ज़रिए से जो है वो लोगों तक जो है वो सीरत को पहुँचाएँ, और कौन से पहलू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इससे हम लोगों को आगाह कर सकें। लेकिन होता क्या है कि माफ़ कीजिएगा माजिद साहब, मसलन एक चीज़ है हमारे यहाँ, बस सिर्फ ये कि चंद शेर पढ़ने लेने के बाद जो है वो हम समझते हैं कि हमने अपना फरीज़ा पूरा कर लिया। देखिए, शेर अपनी जगह के ऊपर बहुत ज़रूरी है। नात ने वाक़ईन यानी बहुत बड़ा एक दावत का काम भी अंजाम दिया है, और आज भी दे रही है। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि चंद शेर पढ़ लेने के बाद हमने अपने फरीज़ों को अदा कर लिया, ये गलत है। नहीं, वो तो आपकी बात है कि अमली तौर पे तो हम अमली तौर पे वो अपनी ज़िंदगी में हमें उतारना चाहिए। और जो यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में उतरना चाहिए। मैं जो यहाँ सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो भी मेरी ज़िंदगी में उतरना चाहिए, क्योंकि ये किरदार में और गुफ्तार में जो है फ़र्क है वो दूर होना चाहिए। असल मसला तो यही है। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو ایک ملا جلا معاشرہ ہے اس میں سیرت النبی ہمارے لیے کس طرح رہنمائی کر سکتی ہے کہ ہم غیر قوموں کے درمیان بھی جو ہے ایک شان کے ساتھ رہ سکیں؟ دیکھیے، نبی کی زندگی کا جو عمل ہے، خاص کر جو نبی کا عمل غیر مسلم حضرات کے ساتھ ہے، چاہے وہ بلیور ہوں، چاہے وہ نان بلیور ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، اگر اس کی 10% جھلک ہمارے کردار میں آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت معاشرے کو ہم سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ بہت صحیح۔ جب ہمارا تعارف ایک سخت گیر قوم کی حیثیت سے کرایا جاتا ہے، جب ہمارا تعارف گھر میں گوشت کھا کے ہڈی دروازے پہ پھینکنا اور فروٹ کھا کے چھلکے دروازے پہ پھینکنے کی حیثیت سے کرایا جاتا ہے، جب ہمارا تعارف گھروں کو صاف رکھنا اور دروازوں پہ گندگی پھیلانا، جبکہ اسلام تو آدھا ایمان ہے اس میں صفائی۔ آج تو حال یہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ انسان عملی جنگاہ میں نمودار ہو، صرف نعرے لگا دینا، صرف جلسے اور جلوس کرا لینا، صرف محفلیں وہ کر دینا، لیکن محفل میں جانے والے لوگ، نعتیں پڑھنے والے لوگ، تقریریں کرنے والے لوگ، مضامین لکھنے والے لوگ، ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب کرنے والے لوگ، ائمہ اور علماء، انہیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آیا ان کے کردار کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جھلک کتنی ہے۔ کیا وہ اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے، کیا وہ قیادت کے میدان میں کہیں ایسی جگہ نکلے ہیں کہ ان کے فالوورز کے پیٹ سے اگر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے غزوہ خندق کی طرح؟ کیا انہوں نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ انہوں نے خود بھوکے رہنے کے بعد اپنے آخری جو ساز و سامان ہو وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا ہو؟ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی مہمان کو، کوئی انسان اپنی ایک غریب بیٹی کے پاس بھیج دے اور وہ بیٹی اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے، جو کردار حضرت فاطمہ کا تھا، اور نبی کے آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ تو اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اس کے لیے سیکریفائسز دینی ہوں گی، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہی قرآن نے اس طرح کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کان من قبل لفی ضلال مبین۔ تو رسول کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، فلسفے کی تعلیم دے، سائنس کی تعلیم دے۔ بے شک تم پہلے کھلی گمراہی میں تھے، تو اگر کوئی مسلمان تعلیم سے دور ہے، اس کا تعارف جہالت کی حیثیت سے کرایا جا رہا ہے، تو اسے اپنے ایمان کا اور عمل کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کردار میں نبی کی سیرت کو اتارا جائے۔ جب تک کردار میں نبی کی سیرت نہیں اترے گی، زبان اور قلم کی صرف شان بنی رہے گی، اور ہم اپنے جبہ و دستار یا وضع قطع کے ذریعے یا جلسے اور جلوس کے ذریعے یا اپنے کھوکھلے نعروں اور دعووں کے ذریعے سے نبی کی محبت کا کھوکھلا دعویٰ کرتے رہیں گے، اس وقت تک کوئی عملی انقلاب نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم کسی کمزور کو سہارا دیں گے، بیوہ اور یتیموں کو سہارا دیں گے، کسی کے لیے سیٹ چھوڑ کے اپنی سواری سے اٹھیں گے، راستے پہ پڑے ہوئے شخص کو اٹھا کر اس کی فریاد رسی کریں گے، اسے اسپتال پہنچانے کا کام کریں گے، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ آج بھائی بھائی کے حقوق کا قاتل ہے، اس میں ہم کس طریقے سے یہ توقع رکھیں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ انصاف نہیں، بہت صحیح بات ہے ناظرین، بہت اچھی بات کہی ہے۔ سبھی ہمارے جو خاص مہمان ہیں وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر ہی رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس کو کس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں، اخلاق ہو ہمارا ایسا ہو کہ لوگ جو ہے ہمارے اخلاق سے کھینچے چلے آئیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ پریشان ہے اور پریشان رہے گی۔ یہاں وقت ہے مختصر وقفے کا، ہم وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ عید میلاد النبی پر اس خاص گفتگو میں ہمارے درمیان 4 اہم شخصیات موجود ہیں اور ہم سیرت النبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو آج کا مسلمان ہے، یا ہم کہیں کہ جو آج کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، وہ ان کی سیرت سے دور ہٹتا جا رہا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ محسن صاحب، بات وہیں کی وہیں ہے، ہمارے درمیان بھی بہت تفرقے ہیں، اور وہ اللہ کی رسی کو ہم وہ اس مضبوطی کے ساتھ نہیں تھام رہے ہیں جس طریقے سے ہم کو تھامنا چاہیے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، صحیح معنی میں
ہم خلوص نیت کے ساتھ بغیر تعصب کے قرآن مجید، حدیث، اس کا مطالعہ کریں اور اسے جو ہے وہ تفرقے کی شکل نہ دیں، یعنی گروہ بندی کی شکل نہ دیں۔ دیکھیے اختلافات سے تو کسی صورت کے اندر بچا ہی نہیں جا سکتا، اختلافات کا ہونا تو فطری ایک امر ہے، اور میرے خیال سے کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اختلافات نہ پائے جاتے ہوں، وہ اقتصادیات کا موضوع ہو یا تاریخ ہو یا کوئی بھی موضوع ہو، اختلافات ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اختلافات جو ہے وہ فتنے کا سبب بن جائیں، تفرقے کا سبب بن جائیں، وہ چیز جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے یعنی قابل قبول اس میں نہیں علماء ہونی کرام کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے علماء کرام ہی کا اہم رول ہے اس کے اندر۔ ہماری کسی سے بات چل رہی تھی، ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے ایک بار کہا بھی تھا یہ بات کہ ہم لوگ کروڑوں مسلمانوں کو تو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم لوگ خود 40-50 لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ پاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کیا سیرت النبی کی ضرورت ہے علماء کرام کو بھی، کہ وہ اس کی روشنی میں وہ خود ایک ہو جائیں؟ جی آپ نے درست فرمایا، بالکل سب سے پہلی ضرورت تو خود علماء کرام ہی کو ہے کہ وہ سیرت کو اپنائیں، اور جب بغیر سیرت کو اپنائے تو وہ یعنی اپنے فریضے کو کسی طرح سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ تو بہرحال ہم اسلام کے خود پیغمبر اسلام کے نقطہ نظر کو سمجھیں۔ دیکھیے یہ تو ہمارا اپنا مسلکی اختلاف ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی برخورد دیگر مذاہب کے ساتھ کیا تھی؟ پیغمبر اسلام جس وقت مدینے میں تشریف لے کے آئے ہیں، یہاں عیسائیت موجود تھی، یہاں یہودیت تھی، یہ سب چیزیں مکے میں نہیں تھیں، اور بہرحال دیگر مکاتب فکر بھی بہرحال کسی نہ کسی حد تک موجود تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہاں ایک سمجھوتا کیا ہے، اور آپس میں کس طرح سے ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوتے ہوئے زندگی کیسے گزارے۔ تو یہ پیغمبر کی اس وسیع النظری ہمارے لیے ایک بہترین مثال بنتی ہے کہ پیغمبر دیگر مذاہب سے اتحاد اور اتفاق کی بات کر سکتے ہیں، تو ہم خود مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ مسالک کے درمیان اتحاد و اتفاق کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ رضا اللہ صاحب، اس میں آپ کچھ اور بات جوڑنا چاہیں گے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ہمارے دل میں، کبھی کبھی ہمارا نفس اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ ہماری ترجیحات، ہمارے مسالک، ہمارے مذاہب، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات محبت رسول پر غلبہ پا لینے کی وجہ سے وہ پیچھے چلی جاتی ہے بیک میں محبت رسول، اور یہ چیزیں آگے آ جاتی ہیں، اور سارا فوکس ہمارا اسی پر رہتا ہے۔ پھر ضرورت ہے محبت رسول کو اس کے اصلی معنی میں اپنے دل میں، دماغ میں، نظریے میں، خیال میں، زندگی میں، عمل میں، کردار میں لانے کی۔ بے شک حضرت عمر فاروق، درجہ مرتبہ فضیلت جو کچھ بھی ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ درجہ مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ مکی زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، تکلیفیں، پریشانیاں سب کچھ برداشت کی ہیں۔ رسول اکرم کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول باپ، ماں، بھائی، مال، دولت سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، الا نفسی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تب آپ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ فرما الآن یا عمر۔ محدثین کرام نے جو اس کی تشریح لکھی ہے، الآن عرفت فنطقت، یعنی اب تم حقیقی محبت کو پہچانے تو تم نے یہ بات کہی۔ دیکھیے یہ ہے ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے بھائی، اور مال، دولت، دنیا، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں محبت رسول کے مقابلے میں سب ہیج ہے۔ ہماری جتنی بھی نسبتیں ہیں، کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے محبت رسول کے مقابلے۔ بے شک صحیح بات۔ جب ہم محبت رسول کو حقیقی معنی میں اپنی زندگی میں جاری کر لیں تو ہمارے رسول کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ نجران کے یہودی، یہ عیسائی آتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی اور جگہ تھی نہیں، مسجد نبوی، وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا یہاں کر لو، کہ کہاں؟ مسجد نبوی میں، رسول اکرم کی موجودگی میں، صحابہ کرام کے مدینہ منورہ میں۔ یہ وسعت ظرفی کب پیدا ہوگی ہمارے اندر؟
اب تو یہ معاملہ ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہاں یہ مسلک والے داخل نہیں ہو سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. بالکل. اور یہ واقعہ یقیناً اگر آپ سیرت نبوی پر غور کریں گے تو یہ واقعہ جو ہے آپ کے یہ جتنے بھی بورڈ آپ لگا رکھے ہیں کہ یہاں یہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ہٹانے کے لیے کافی ہے. ناظرین، یہاں وقت ہے مختصر وقفے کا، ہم لوٹ کر آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس آخری سیگمنٹ میں ہم بس جلدی سے اپنی بات کو ایک نتیجے پر پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر اس مختصر وقفے کے بعد. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے ہیں. عید میلاد النبی کے اس خصوصی مذاکرے میں آج ہمارے درمیان چار اہم شخصیات موجود ہیں، اور ہم وہی گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان آپس میں اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تعلیمات پر غور کریں تو ہم ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، آخری حصہ ہے. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے دین کا نام لے کر اور مختلف نام لے کر بہت ساری تنظیمیں دنیا بھر میں ایسی موجود ہو گئی ہیں کہ کسی کا سر قلم کر دیتی ہیں اور آفت کے پرکالا بن جاتے ہیں. بڑی بڑی حکومتوں کو کچلنے کے لیے ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار بھی موجود ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. نہ جانے کس کی سازش ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، لیکن ایک پہچان ان کی جو ہے وہ مسلمانوں کی شکل میں ہونے لگتی ہے. تو کیا مسلمان، اور ہو سکتا ہے جہالت میں کچھ مسلمان اگر بولیں بھی نہیں تو کہیں نہ کہیں فکر میں سوچتے ہو کہ یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک پیمانہ بن سکتی ہے کہ بھائی یہ ہم میں سے نہیں ہے؟ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی پیمانہ ہے، اور قرآن کریم ہمارے سامنے ایک مکمل انسائیکلوپیڈیا ہے. قرآن نے اور نبی کی زبان نے کبھی بھی کسی بے قصور انسان کو ٹیررائز کرنے کی، ستانے کی، مارنے کی، من قتل نفسا بغیر نفس فجزاؤہ جہنم کہا گیا. من قتل نفسا متعمدا بغیر نفس فقط قتل الناس جميعا کہا گیا کہ جس نے کسی بے گناہ کو بنا کسی سبب کے قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. ایک جگہ کہا گیا کہ اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے. آج انفارچونیٹ یہ ہے کہ ایک ذات ہوتی ہے، ایک مشن ہوتا ہے. نبی اپنے آپ میں ایک ذات ہیں. جب نبی کو آپ ذات کی اینگل سے دیکھتے ہیں تو نبی اپنے آپ میں پروردگار عالم صلی اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سے سرنڈر ہیں کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے کہتا ہے کہ اے نبی رات میں کچھ آرام کر لیا کیجئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے اور راتوں رات اللہ کے نبی عبادت کر مشکلات سے مشکلات زندگی کی طے کر رہے ہیں. ایک اللہ کے رسول کا مشن ہے، مشن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے جس مشن کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. اور اس کے لیے سیرت پاک کا وہ خاص واقعہ کہ ایک مرتبہ جب ایک قبیلے کی، جو قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، اس قبیلے کی فاطمہ نام کی ایک عورت چوری کرتی ہے، اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا جو سزا تھی اسلامی وہ جب اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے تو کچھ اجلہ صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معزز قبیلے کی عورت ہے، اسے سزا دینے سے ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اسلام سے دور چلے جائیں، لہٰذا اس کو معاف کر دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج یہ کام فاطمہ بنت محمد نے بھی کیا ہوتا تو اس کی سزا یہی ہوتی، اور اس کو سزا دی جاتی ہے. نتیجے میں لوگ اسلام کی طرف اور زیادہ آتے ہیں کہ اسلام اپنے اور پرائے کا فرق نہیں کرتا. دوسرا واقعہ وہی ہے کہ جب ایک یہودی کو کھیت میں پانی چلانے کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ کھیت تمہارا پہلے پڑتا ہے تو پھر وہ دوبارہ حضرت عمر کے پاس جاتا ہے، اور حضرت عمر سے وہ یہودی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سرکار نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو حضرت عمر تلوار نکال لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں، لیکن حکومت کی اجتماعیت کے اعتبار سے نبی کے بعد دو اتنے بڑے نام ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، حضرت مولا علی اور حضرت عمر کا، کہ جس اینگل سے بھی آپ ان کو دیکھنا چاہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جس طرح سے آگے بڑھایا، ذات کو پیچھے رکھا. امام حسن کو دیکھیے کہ وہ ریزائن کر دیتے ہیں، ذات کو پیچھے رکھتے ہیں، مشن کو آگے رکھتے ہیں. امام حسین پورے خاندان کو لے کر بھوکے پیاسے کربلا میں اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ مشن کا تحفظ ضروری ہے. خلافت ملوکیت سے بدلی جا رہی تھی، شریعت میں طبیعت شامل کی جا رہی تھی. اور آج
ہم شریعت میں طبیعتیں شامل کر رہے ہیں، ہم اسلامک گورنمنٹ سو کالڈ مسلم ممالک میں خود ان سرزمینوں پہ بھی قائم کیے ہوئے، معاف کیجئے گا کہ وہ اسلامک حکومتیں نہیں، اس میں خلافتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ملوکیت سے تبدیل کی جا رہی ہیں۔ ہم حق مار رہے ہیں لوگوں کا، اس لیے کہ اسلام تو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، جس کی بنیاد میثاق مدینہ کے ذریعے ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اسی لیے اسلام آفینس میں یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ اسلام ڈیفنس میں، دفاع میں یقین رکھتا ہے۔ اسلام has never permitted any kind of offensive. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بالکل تو آج خود بخود اگر آج سب سے بڑا نقصان سیرت رسول کو، قرآن کریم کو اور اللہ کے رسول کے مشن کو ہے، تو ہم جیسے مسلمانوں کے ذریعے ہے جنہوں نے مذہب کو بھی اپنا ذاتی کاروبار بنا لیا ہے، اپنی اپنی الگ الگ دکانیں کھول لی ہیں، اختلافات ہیں، فقہی اختلافات، بالکل صحیح بات ہے۔ یہی پہ میں آپ کی بات کو آرام دینا چاہوں گا۔ ناظرین صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کے آگے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل آخری حصے میں ہیں ہم لوگ۔ رضا اللہ صاحب مختصراً آپ جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو؟ دیکھیے، میں آج کے دن تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے دل کا جائزہ لیں، محبت رسول کو دوبارہ اپنے دلوں میں زندہ کریں، بیدار کریں اور مقام رسول کو پہچانیں۔ مقام رسول کو پہچاننے کا جو ذریعہ ہے وہ سیرت رسول ہے، ارشادات رسول ہیں، تو ان کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھروں میں اس کو اتنا جاری کر دیں کہ وہ ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے، اور ہم اپنے عمل سے، کردار سے اپنے آس پاس رہنے والوں کو اتنا زیادہ متاثر کریں کہ وہ نہ ہم پر نہ ہمارے رسول پر کبھی بھی کوئی نامناسب لفظ استعمال کرنے کی جرات نہ کریں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری شخصیات پر بےہودگیاں ہو رہی ہیں، یہ اس میں بڑی کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے ان شخصیات کا تعارف اس انداز سے کرایا نہیں کہ ان کو دوسرے لوگ سمجھ سکیں، ان کی عظمت کردار۔ دوسری قوموں تک بھی اس پیغام کو ہمیں لے جانا ہوگا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے دوسری قوموں تک پہنچانی ہوگی۔ محسن تقوی صاحب، آپ سے بھی میں مختصر یہ کہ آخر میں کہ کیا آج کے دن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا مہینہ ربیع الاول میں جو ہے ہم پورا ہفتہ اس طریقے سے مناتے ہیں، تو اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کی زندگی سے؟ دیکھیے، سب سے اہم پیغام تو یہی ہے کہ خود ہم اپنا جائزہ لیں۔ جس سیرت کی بات ہم کرتے رہتے ہیں اور جس عشق رسول کا ہماری زبانوں کے اوپر ذکر آتا رہتا ہے، خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم واقعاً سیرت کو کتنا اپنائے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ یعنی ہمارے تعلقات اور ہمارے روابط ہمارے بھائیوں کے ساتھ محلے اور پڑوس کے اندر کیا اسی نہج کے اوپر ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ کیا ہم دیگر مکاتب فکر سے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے اسی طرح سے پیش آ رہے ہیں جیسے پیغمبر پیش آیا کرتے تھے؟ یعنی اپنی زندگی کے بہت سے شعبے ہیں اور پیغمبر اسلام کے ارشادات جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر جو ہے نمایاں طور کے اوپر اور بہترین انداز کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال پہلا فریضہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں اور محاسبہ نفس کریں، دیکھیں کہ واقعاً ہم کتنا سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دوسری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود اپنے اندر ایک وسعت قلب پیدا کریں۔ اپنی فکر کو سب سے اعلیٰ فکر تصور کر لینا، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ پھر انسان کے اندر جو ہے وہ رشد و کمال کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وسیع نظری پیدا کریں اور ایک دوسرے کا احترام۔ یعنی کل ملا کے ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو ہم مطالعہ تو کریں، اس کا مشاہدہ تو کریں، اس کو پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ جب ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ بس ناظرین، یہاں آج کا یہ جو مذاکرہ یہیں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ مجھے اور ہم سب لوگوں کو، میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کر کے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے ساتھ، ان کی دعا کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ ماجد صاحب۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اس مذاکرے کے آخری حصے میں میں ایک مناجات کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے صرف ایک گزارش ہے ہمارے علماء کرام اور آج کے شراکا نے اور ہمارے
ناظم مذاکرہ نے ذکر کیا کہ ہماری بنیاد اخلاق پر ہے، اور اخلاق اتنی اہم چیز ہے کہ اسی سے ہی انسان کی عظمت ہوتی ہے۔ اور زندگی میں میرے تجربے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں آتا جاتا ہوں، مجھے تو ان سے بہت فائدے ہیں۔ وہاں کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہاں آپ کا مذہب آپ کی انسانیت اور اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں رسول کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور مجھ جیسے طالب علم کو یہ توفیق دے کہ اگر شعر بھی کہہ رہا ہے تو اسے عقیدے اور ایمانداری اور جذبے کی طہارت کے ساتھ کہے۔ میں چند اشعار مناجات کے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ طاعت پاک باز دے مجھ کو، طاعت پاک باز دے مجھ کو، رب اکرم نواز دے مجھ کو، رب اکرم نواز دے مجھ کو۔ یہاں دعا کی ردیف ہے مجھ کو، لیکن یہ مجھ میری ذات نہیں بلکہ پوری امت کے حوالے سے ہے۔ رب اکرم نواز دے مجھ کو، ہوگی اس کی ہی اولی پرسش، ہوگی اس کی ہی اولی پرسش، اشتیاق نماز دے مجھ کو، اشتیاق نماز دے مجھ کو، جہل سے اور کار عصیاں سے، جہل سے اور کار عصیاں سے، نفرت و احتراز دے مجھ کو، نفرت و احتراز دے مجھ کو، ناز دینا ہے تو مجھے مولا، ناز دینا ہے تو مجھے مولا، میرے آقا پہ ناز دے مجھ کو، میرے آقا پہ ناز دے مجھ کو، ان کی مدحت کروں بشان سخن، ان کی مدحت کروں بشان سخن، ایسا سوز و گداز دے مجھ کو، ایسا سوز و گداز دے مجھ کو۔ آخری شعر، ان کی توصیف میں چلے ہر دم، ملاحظہ فرمائیں، ان کی توصیف میں چلے ہر دم، خامہ سرفراز دے مجھ کو، خامہ سرفراز دے مجھ کو۔ مقطع، نعت پڑھتا رہے صدا ماجد، نعت پڑھتا رہے صدا ماجد، اس طرح تو نواز دے مجھ کو، اس طرح تو نواز دے مجھ کو، طاعت پاک باز دے مجھ کو، رب اکرم نواز دے مجھ کو۔ فلک کے نظاروں